جیسے جیسے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے خرگوش کا بل اور گہرا ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ دھوکے جن میں ہم زندہ ہیں وہ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ جب آپ بات کرتے ہیں نمبر 10 کی تو یہ ان کے خدا ہرمیفراڈائٹ کا نمبر ہے، لیکن اگر آپ 9 پر رک جاتے ہیں اور سیدھے چلے جاتے ہیں 11 نمبر پر تو یہ نشانی ہے کہ وہ جادوگر یا شخص شیطانی نمائندہ اور اپنے ہی خدا سے ایک قدم آگے ہے، یعنی وہ کام جو اس نمبر کو ظاہر کر کے کیا جا رہا ہے وہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ 9 11 کے نشان کا اصل مطلب بھی یہی ہے۔ آپ میسونک لاجز پر لکھا دیکھ سکتے ہیں، سورج اپنا چکر 11 سالوں میں پورا کرتا ہے، اور کیا آپ نے اس معروف ترین تقریر کو سنا ہے جو سورج کے 11 سال مکمل ہونے پر امریکہ کے صدر نے اپنے وقت میں کی تھی؟ یہ تقریر 9/11/1990 کو امریکی صدر نے کی، اور ٹھیک 11 سال کے بعد جب سورج کا چکر مکمل ہوا تو 9/11/2001 کو یہ بڑی رسم ادا کر دی گئی۔ اور کتنے ثبوت چاہیے آپ کو 9/11 کے بارے میں کہ یہ ان کا اپنا کام ہے؟ جاگیے اور غور سے دیکھیے۔ فائٹ کلب نامی اس فلم میں ایک بڑے سفیر کو ٹوٹتا دکھایا گیا ہے، یہ ٹوین ٹاور کے باہر موجود تھا، اور ایک اور فلم کے منظر میں ٹوین ٹاورز کو زمین بوس ہوتا دکھایا گیا، بالکل ویسے ہی جیسا کہ وہ ہوا۔ 9/11, we see the destruction of skyscrapers and the change of a skyline. Second anniversary of the 9/11 attack on the World Trade Center, George Bush asked for an... کیا آپ جانتے ہیں کہ جارج بش کا دادا کون تھا؟ اس کا دادا وہ تھا جس نے شیطانی کتاب لکھی جس کا نام تھا بک آف لا، جسے گیزا کے اہرام کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ 1904 میں کراؤلی نے بک آف لا کو مکمل طور پر سمجھا اور اہرام کے بادشاہ والے کمرے میں چلا کاٹا، اور اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ اس سے کسی مخلوق نے رابطہ کیا جس کا نام آئیواس تھا۔ اس نے اپنے کاموں میں اس تصویری نشان کا بھی استعمال کیا، اور اگر اس کو ملاحظہ کریں تو ہیبریو زبان میں اس کو سمجھا جائے تو اس کا نمبر دراصل 77 ظاہر کرتا ہے، جو اس زبان میں خدا کا نمبر ہے۔ کراؤلی نے اس غیر انسانی مخلوق کی تصویر بھی بنائی جس سے اس نے مراقبہ کے دوران ملاقات کی تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو کچھ کراؤلی نے لکھا اس کی فلمی شکل وزرڈ آف دی اوز نامی فلم میں دکھانے کی جہد کی گئی۔ ایک الزامی کہانی جو انٹرنیٹ پر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جارج ڈبلیو بش کا اصل دادا کراؤلی ہی تھا۔ میرے خیال میں اس ویڈیو میں جارج بش اس کتاب کو پکڑ کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس بڑی رسم کا آغاز شروع ہو گیا، جس کے چند لمحوں کے بعد 9/11 کا واقعہ ہوا۔ اس رسم کو شروع کرنے والا اصل میں الیسٹر کراؤلی کا پوتا ہی تھا۔ جارج بش نے جو کتاب پکڑی اس کا نام میری پالتو بکری تھا، جس کو بند کر دیا گیا کیونکہ اس میں روایتی ابتدا شیطانی کردار پین کو خراج تحسین پیش کر کے کی گئی۔ پین خدا کی سینگوں والی بکری ہے۔ پورے روئی ارضی پر موجود کتابوں میں سے اس دن یہی کتاب امریکی صدر کے ہاتھ میں کیوں تھی؟ اس کتاب کے الفاظ اس دن کلاس روم میں دہرائے جا رہے تھے جب 9/11 کا واقعہ ہوا، اور ایک اہم بات کہ بش نے یہ کتاب الٹی پکڑی ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ شیطانی افراد نشان کو الٹا یا اوپر سے نیچے کی طرف یاد کرتے اور پڑھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس وقت بش کے ہاتھ میں 1978 میں چھاپا گیا کتاب کا ورژن تھا۔ فلم کے ایک سین کو دیکھ رہے ہیں جس میں بچے اولمپک روڈ پر سفر کرتے ہوئے تاریک جگہ پر آتے ہیں جہاں دوسری دنیا کا گول دروازے سے راستہ بناتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سامنے 3 اہرام بنے نظر آتے ہیں اور ان اہرام کے اوپر ٹوین ٹاورز، جبکہ درمیان میں سفیر بنا ہوتا ہے جس کے گرد اوزی کے رہنے والے
چکر لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی جو کعبہ کی جھوٹی تمثیلی رسومات ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹوین ٹاور کو خیالی طور پر جوڑ کر دوسری دنیا کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ وقت ہمارے سروں پر ہے۔ آپ کو وہ سفیر تو یاد ہوگا جو ٹوین ٹاورز کے درمیان ہے۔ اس سفیر کو کوئنگ نے 1963 میں بویریا میں بنایا، وہ علاقہ جہاں سے الومناتی شروع ہوئے، اور اس ٹوین ٹاور کے آرکیٹیکٹ کونوٹو یاماساکی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اسے کعبہ کی تمثیل کے طور پر وہاں لگایا جائے جہاں سفیر 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کعبہ ہی کیوں؟ کیا وہ پھر خدا کو دعوت جنگ دے رہے تھے، یا پھر مستقبل میں کعبہ کی تباہی کا پیغام دے رہے تھے، جو بذات خود قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے؟ آگے آنے والی معلومات بڑی دلچسپ ہے، جسے ہم نے خود ویڈیو بناتے ہوئے حاصل کیا۔ زمین پر انرجی کے کئی مراکز ہیں۔ جب دو سیدھی کی تاریں انرجی کی آپس میں ملتی ہیں اور ایک نقطہ پر کراس بناتی ہیں تو وہاں سے انرجی زمین سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے، گھڑی کی سمت میں چکر لگاتے ہوئے بگولا بن کر حرکت کرتے ہوئے اوپر کی طرف۔ آپ بھی مسلسل انرجی خارج کرتے ہیں، جن کو آپ جذبات یا سوچ کا نام دیتے ہیں۔ یہ حرکت کرتی انرجی نکلنے کے طریقے ہیں آپ میں سے۔ کعبہ کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ سیدھی کی تاریں انرجی نکلنے کی ہیں، جس کی وجہ سے یہ زمین کا سب سے طاقتور انرجی کا مرکز ہے۔ لیکن حیران کن طور پر یہ انرجی بالکل الٹ سمت کا بگولا بنا کر خارج ہوتی ہے، یعنی گھڑی کی سوئیوں کی الٹی سمت کا چلتا ہوا بگولا۔ اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا علاقہ زمین پر کیوں ہے، اور یہ بھی کہ کیوں اللہ نے مسلمانوں کو اس طرح 7 چکر پورے کرنے کا حکم صادر کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے کا کیوں حکم دیا؟ ہم بطور انسان جگہ اور وقت کے قیدی ہیں اور اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ ساری زندگی زمان و مکان کی قید میں گزار دیتے ہیں، اور یقین مانے کعبہ کے گرد 7 چکر کا مطلب آپ کی روح کا زمان و مکان کی قید سے آگے بڑھ کر اپنی توانائیوں کو بحال کرنے اور ربوبیت کی پہچان کی خاطر بہت ضروری ہے۔ آپ ان منفرد اور خاص احساسات کو محسوس کر سکتے ہیں، جن سے آپ کی زندگی ہی بدل جائے، اور یقین نہ آئے تو کسی بھی حج کرنے والے سے اس کے احساسات ضرور پوچھئے گا کہ اس کے اندر کیا کچھ بدل گیا۔ Hence, if one wants to leave this dimension or leave this reality, he needs to break away from time and space. So when you visit the Kaaba and you rotate counterclockwise, what is this practice actually doing? It is literally helping you elevate your soul and elevating yourself to break away from time and space, so you can touch something so unique and so beautiful. اگر کعبہ کے گرد چکر لگانے سے آپ کی روح کو طاقت ملتی ہے، آپ زمان و مکان کی قید سے آزادی محسوس کرتے ہیں، تو اس دنیا سے تو پھر اندازہ لگائیے کہ 7 بار ہی کیوں؟ اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور اس کو شاید اس بات سے جوڑا جا سکے کہ اس کائنات میں کتنے روحانی دائرے ہیں؟ 7، یعنی ہمارے اوپر 7 روحانی سطحیں ہیں۔ اور اب آپ 7 اپ کا مطلب بھی سمجھ ہی گئے ہوں گے۔